صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نبی رحمت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں جو مجھ سے تعلق توڑتے ہیں اور میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا کہ تم نے بتایا تو تم اس کا اجر ضرور پاؤ گے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور رہنا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے پاکستانی دیکھنے والے یا جو ویسٹ کے دیکھنے والے ہیں، لازمی رہیں، کیونکہ آج کا موضوع انتہائی اہم ہے، اسلام میں انسانی حقوق کا تصور۔ اور اگر آج آپ نے پروگرام مس کیا ناظرین تو آپ بہت سی باتیں مس کر جائیں گے۔ بات یہ ناظرین کہ اسلام بلا تفریق رنگ و نسل و مسلک و مذہب و قوم ہر شخص کو، مجھے کیٹیگوریکلی یہ جملہ کہنے دیجئے کہ ہر شخص کو زندہ رہنے کا مکمل حق دیتا ہے۔ انسانی جان کے احترام کو اسلام فرض قرار دیتا ہے۔ ہر انسان کو جینے کا مکمل حق صرف اسلام ہی دیتا ہے۔ ناظرین اب آئیے چلتے ہیں 1450 برس پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ انسانیت کے سب سے عظیم علمبردار، انسانوں کو انسانیت متعارف کروانے والے، جن کی آمد سے پہلے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ کون سے حقوق اور کہاں کے حقوق، خطبہ حجۃ الوداع میں پوری دنیا کو ناظرین، پوری دنیا کو انسانی حقوق کا سپریم چارٹر پیش کرتے ہیں کہ بلا شبہ تمہارا خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں باہمی طور پر ایسے ہی محترم و مقدس ہے جیسے یہ یوم حج، ماہ حج اور بلد حرام مکہ مکرمہ مقدس و محترم ہیں۔ حقوق یعنی انسانی کی ادائیگی ناظرین، اسلام اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں کسی کا حق ادا نہیں کیا تو آخرت میں اسے ادا کرنا پڑے گا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے ہر شخص کی عزت نفس کا تحفظ کیا، شخصی و مذہبی آزادی دی، بلا تفریق ملت و مذہب انصاف کا حق دیا، انسانی مساوات کی بنیاد رکھی، آئلی زندگی میں حقوق کا مکمل تحفظ کیا۔ یہ اسلام ہی ہے صاحب، یہ اسلام ہی ہے جس نے آزادی اظہار رائے کا مکمل طور پر حق دیا، زندگی کا حق دیا، تشدد سے تحفظ کا حق دیا، معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی حقوق مکمل طور پہ دیے، تعلیم کا حق دیا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو مقام و مرتبہ دیا، اور یہ بھی اسلامی ہے جس نے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق کا مکمل طور پہ تحفظ کیا۔ ہم تو ناظرین اس نبی رحمت کے امتی ہیں جو جنگوں میں بھی دشمنوں کی لاشوں کو مسلح کرنے سے منع فرمائے، جو چوٹیوں کی بستیوں کو آگ لگانے سے منع فرمائے۔ سب سے پہلے ظاہر انسانی حقوق پہ بات ہو رہی ہے تو پہلے تو ذرا یہ کلیئرٹی کے ساتھ بتائیے لوگوں کو کہ اسلام کا تصور انسانی حقوق کے حوالے سے کیا ہے اور قرآن و حدیث بنیادی طور پہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک جامع اور ہمہ گیر دین ہے۔ کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں ہے جس کو اسلام نے ڈسکس نہ کیا ہو۔ نہ صرف اسلام نے مسلمانوں کے پیروکاران دین اسلام کے حقوق عطا کیے اور انہیں ضبط میں لایا، بلکہ اس ملک یعنی اسلامی ریاست میں رہنے والے تمام غیر مسلمز
اقلیتوں کے حقوق بھی قائم کیے اور بڑے واضح اور پھر ان حقوق کو تحفظ بھی دیا۔ سب سے پہلا حق جس کا آپ نے ذکر کیا جان کا حق ہے۔ قرآن مجید نے سورہ ممتحنہ میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ وہ غیر مسلم جو تمہارے خلاف برسر پیکار نہ ہوں، جو اسلامی ریاست کے خلاف کسی سازشی سرگرمی کا حصہ نہ ہوں، قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ مکمل حسن سلوک کرو اور ان کو اسی طرح عدل اور انصاف دو جیسے کہ مسلم شہریوں کو اسلامی ریاست میں دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے جو خطبہ حجۃ الوداع کی بات کی، یہ تو حقوق انسانیت کا عالمی چارٹر ہے، بالکل، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 نہیں 7 مرتبہ الناس کہہ کر تمام انسانوں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ ان میں سے پہلی بات جو جان کے تحفظ کی ہے، یہ سب سے بنیادی اور پہلا حق ہے ایک انسان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے الفاظ پڑھ دیے، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم۔ پھر بخاری شریف میں آپ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدن، جس نے کسی غیر مسلم اقلیت کے فرد کو، کسی ذمی کو قتل کیا ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، بغیر حلال اور جائز طریقے کے جو شریعت میں طے ہیں، مثلا قصاص میں قتل کرنا، سنگسار کرنا وغیرہ، وہ الگ صورتیں ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ تو جس نے ظلماً قتل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی، لیکن یہ شخص محروم رہے گا۔ اللہ۔ اور ایک اور حدیث پاک میں پہلے سنا کر بات آگے بڑھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ظلم معاہد، خبردار جس نے کسی ذمی پر ظلم کیا، او انتقصہ، یا اس کے کسی حق کو سلب کیا، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس پر بوجھ ڈالا، او طلب منہ شیئا بغیر طیب نفسہ، یا اس کی خوشی کے بغیر اس کی کوئی شے، کوئی مال ہتھیا لیا، فانا حجیجہ او خصمہ یوم القیامہ، اس غیر مسلم ذمی فرد کے حق میں اللہ کے بارگاہ میں فریاد کروں گا، میں آواز اٹھاؤں گا۔ یعنی آپ وکیل استغاثہ بن کر جو استغاثہ بنیں گے، میں آواز اس کے حق میں اٹھاؤں گا۔ دوسرا بڑا حق ہوتا ہے جی اموال کا تحفظ، بڑی اہم ترین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ جنرل فینومنا بھی ہے، انسانی حقوق کی بھی بات ہو رہی ہے اور ذمیوں کی بھی بات ہو رہی ہے، ذمیوں کی بھی بات، بالکل ٹھیک، اس میں مسلمان اور غیر مسلم سب برابر ہیں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ فرمایا کہ الا لا تحل اموال المعاہدین الا بحقها، کسی جائز طریقے کے بغیر کسی غیر مسلم کا مال لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، درست۔ تو جس طرح مسلمان اسلامی ریاست میں تجارت کھل کے کر سکتے ہیں، آزادی حاصل ہے، اسی طرح غیر مسلم کو دکان بنانے کی، انڈسٹری بنانے کی، خرید و فروخت کرنے کی، تجارت کی پوری آزادی حاصل ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں مفتی صاحب ایک خاص بات، اب آپ چونکہ اس ٹریک پہ ہیں تو اسی ٹریک پہ ایک جملہ اور پھر انسانی حقوق پہ بھی بات کر لیتے ہیں جنرلی، کہ میثاق مدینہ سے بڑھ کے ڈاکیومنٹ کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، دیکھیں نا کیا ہو سکتا ہے، بتائیے آگے ذرا۔ اچھا تیسرا جو اہم ترین بات ہے وہ ہوتی ہے مذہبی آزادی۔ غیر مسلم اسلامی ریاست میں جو ان کے آلریڈی عبادت گاہیں ہیں، اسلام اس کو گرانے نہیں دیتا، کہتا ہے وہ قائم رہیں، وہ
چاہیں عبادات کریں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اپنے دین کے مطابق کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اسلام نے پابندی عائد کی۔ یوں ہی اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم اقلیت کے افراد کمزور محتاج ہوں، اسلامی ریاست نے بیت المال سے ان کی مدد کرنے کا بھی حکم دیا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نابینا یہودی کو بڑھاپے کی حالت میں مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ریاست مدینہ میں بیت المال سے اس کا وظیفہ لگا دیا، اس کا بنیادی حق ہے۔ اور اس کے ساتھ چونکہ وہ بوڑھا تھا، نابینا تھا، تو سیدنا عمر نے یہ بھی فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ کسی طور پر بھی درست نہیں کہ جب یہ جوان تھے تو جزیہ کی شکل میں ریاست کو فنڈز دیتے رہے، اب جب ان کو ضرورت پیش آئی بڑھاپے میں تو ریاست اپنا ہاتھ اٹھا لے، نہیں، ہم ریاست کی جانب سے ان کی مدد کریں گے اور ان کا وظیفہ مقرر کیا۔ بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں، اور فرحان صاحب آپ کی اجازت سے اظہر صدیق صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ اور اظہر صاحب یہ بتائیے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے بڑا کیٹیگوریکل آئین پاکستان بتلاتا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کس طرح سے سیکیور کیا اقلیتوں کے حقوق کا آئین پاکستان نے؟ ذرا بتلائیے صاحب اس حوالے سے، اور تھوڑی سی آنکھیں لوگوں کی کھلنی چاہیے اس حوالے سے، بتائیے۔ 1973 جب بنایا تو دو چیزوں کا بڑا خاص خیال رکھا، ایک تو دباچے میں مائنورٹیز کا، عام آدمی کا، ہر ایک کا بڑا دھیان رکھا گیا۔ یہی نہیں ہے، پھر نظریہ پاکستان کو آبجیکٹو ریزولوشن، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ بعد میں بیٹھ کر کچھ چیزوں کو انہوں نے کس طرح سے آرٹیکولیٹ کیا اور 2A ڈالا، پھر آئین کے اندر آرٹیکل 227 ڈالا، یعنی جو بنیادی طور پر جو بیسک ڈاکومنٹ ہے قرآن، کوئی بھی چیز آئین پاکستان میں اس سے متصادم نہیں ہو سکتی۔ درست، تو واقع دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھا جائے، قرآن مجید دیکھا جائے، جو چیزیں طے شدہ ہیں وہ اسی آئین پاکستان کا حصہ ہوں گی۔ اسی لیے بنیادی طور پر آئین کے بنیادی حق آگے آئین کے آرٹیکل 9 سے شروع ہو جائیں آپ، اور یہ چلے جائیں گے تقریباً 29-30 تک۔ 9 میں بات آتی ہے رائٹ ٹو لائف، یہاں یہ نہیں کہا کہ ایوری مسلم شیل ہیو اے رائٹ ٹو لائف، نو، ہر ایک کی رائٹ ٹو لائف ہے، زندگی کی ضمانت دیتا ہے، یہاں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی ڈسکریمنیشن، یعنی انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں اس وقت آپ آئین پاکستان کی روح میں؟ جی بالکل، بڑا واضح طور پر میں نے سب سے پہلے نو پرسن شیل بی، نو پرسن ہے، نو مسلم کا لفظ نہیں ہے، نو پرسن شیل بی ڈپرائیو آف لائف اور لبرٹی سیو ان اکارڈنس ود لا۔ آگے آرٹیکل 10 ہے سیف گارڈ ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، یعنی اس بندے کو اگر لے کر آپ نے اریسٹ میں لے لیا، ڈیٹین کر لیا، وہ بھی نہیں آپ کر سکتے، اس کو آپ اریسٹ میں بھی نہیں لے سکتے، ڈیٹینشن بھی نہیں کر سکتے قانون کے مطابق۔ پھر آرٹیکل 10 کہتا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، اگلا آرٹیکل بڑا اہم ہے، انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف اے مین، دا ڈگنیٹی آف اے مین اینڈ سبجیکٹ ٹو لا، دی پرائیویسی آف ہوم شیل بی انوائلیبل، یعنی آئین پاکستان نے تو ڈگنیٹی آف مین کو بھی اس طرح سے پروٹیکٹ کیا ہے۔ پھر یہی نہیں ہے، فریڈم آف موومنٹ، آزادی پھرنے کی، اسمبلی کی فریڈم، اور جو سب سے اہم آرٹیکل میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں وہ آرٹیکل 20 ہے، فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ مینج ریلیجس انسٹیٹیوشن۔ ذرا بات تھی کہ ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو پروفیس، پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ ہز ریلیجن، جو ریلیجن فارم کیا ہے۔ پھر یہیں سے آگے چلے جاتے ہیں، آپ آگے چلے جائیں، آرٹیکل 22 ہے کہ سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ریسپیکٹ آف ریلیجن، یہ نہیں کہ مذہب کی بنیاد پر داخلہ نہیں دینا، آپ نے وہاں بھی روکا ہے۔ پھر یہی نہیں، پھر آپ آگے آ جائیں، آپ آرٹیکل 25 آ جائیں، اکویلٹی آف سٹیزن، یہاں کہہ دیا آل سٹیزن آر ایکول بفور لا اینڈ آر انٹائٹلڈ ٹو ایکول پروٹیکشن آف لا۔ اب یہاں اگر اور آگے آ جائے نان ڈسکریمنیشن ریسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز، یعنی کسی جگہ بھی ملازمت میں ہر طرح سے، اس سے بڑا اور ڈاکومنٹ کیا ہو سکتا ہے کہ جو بیٹھ کر آپ کو ہر چیز کا فراہم کر رہا ہے۔ پھر یہی نہیں ہے، پرنسپل آف پالیسی دیکھ لیں، انہوں نے بھی بڑی پروٹیکشن دے دیا۔ بڑی اچھی اور بڑی پریسائز گفتگو رہی، انسانی حقوق پہ بھی بات ہو گئی، غیر مسلموں کے حقوق پہ بھی بات ہو گئی۔ ذرا یہ بتائیے فرحان صاحب کہ 10 دسمبر 1948 کو اقوام متحدہ کا جو منشور انسانی حقوق ہے وہ جاری ہوا۔ اچھا وہ بیسیکلی منوان خطبہ حجت الوداع کا ایک ریپلیکا ہے، ایک اس کا عکس ہے، وہیں سے ڈرائیو کیا ہوا سب کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سر آپ کا میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے مجھے یہاں پر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سر دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا میں آج اکنامک اور پولیٹیکل پاور کون ہیں۔
ہمارے ہاں آج ہمارے اپنے جتنے بھی نعرے ہیں، ہمارے جتنے بھی دعوے ہیں، ہماری جتنی بھی اسلام کی تاریخ ہے، انفارچونیٹلی کیا ہم اس کے وارث بن سکے اس طرح سے؟ کیا ہم نے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اس طرح اسٹیبلش کیا جو ہمارے پر فرض تھا؟ پہلی بات۔ دوسری بات سر دیکھیں، دنیا بڑی پریگمیٹک اور پریکٹیکل ڈیسیژن میکنگ کرتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ 1948 10 دسمبر یونائٹڈ نیشن کا ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ بیسیکلی ہر قسم کی پروٹیکشن دیتا ہے۔ پہلے 30 آرٹیکل اور ٹوٹل 30 آرٹیکلز کی اگر آپ سپرفیشل اس کی ڈیٹیل ہی دیکھ لیں، اوپر سے بیسک کانسیپٹس دیکھ لیں، تو آپ کسی کو ڈیٹین نہیں کر سکتے، فریڈم آف سپیچ سب کے پاس ہونی چاہیے، کسی کو سلیو نہیں بنا سکتے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، فریڈم آف ریلیجن ہونا چاہیے، فریڈم آف ٹریولنگ ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں انہوں نے رکھ دی۔ بٹ کیا ہم غور سے دیکھیں اسلامی بلاک کے اندر، مسلم ورلڈ کے اندر، مسلم دنیا کے اندر ہم نے کسی ایک جگہ پر بھی اکٹھے ہونے کا کوئی فیصلہ کیا؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ناممکنات میں سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، کیا ہم نے اسلامی معیشتی نظام کی ترقی کے لیے کوئی کام کیا؟ نو وے۔ تیسری چیز، کیا ہم نے آج تک ان 70-74 سالوں میں کوئی ایسی ایک ایگزامپل اسٹیبلش کی کہ لوگ اسلامی سیاسی، معاشی اور معیشتی نظام کو سمجھ سکیں اور اس کو اڈاپٹ کر سکیں؟ اصل پاکستان میں تو پھر خال کوششیں کرنے کی کوشش کی گئی، ہم تو اپنے حصے کی آج بھی اسلامک بلاک کے اندر اسلامی بلاک نے ایسا نہیں کیا۔ اب آ جاتے ہیں بات کہ دنیا کس سسٹم یا کس رول کے تحت چلتی ہے۔ تو سر دیکھیں، ہم رہ رہے ہیں بہت زیادہ ریئلسٹ ورلڈ آرڈر میں، جہاں سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے، ریاست کا انٹرسٹ ہوتا ہے، ہر ملک اپنے مقاصد کو پرسو کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس ریالٹی کو ہم نے سمجھنا ہے، پہلی بات۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہم ایک ایسی دنیا میں بھی رہ رہے ہیں جہاں پر ہماری ایک بہت بڑی عالی شان تاریخ دنیا کو یاد ہے، ہم بھلا بیٹھے ہیں اپنے کلچر اور اپنی تاریخ کو۔ ان کو جس طرح مفتی صاحب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا، ان کو ہمارا اسوہ حسنہ، صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ، ان کی اقدار بھی یاد ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے اوریجنل دین پہ واپس چلے گئے، اپنے اکنامک، پولیٹیکل اور سوشل سسٹم کو واپس اسٹیبلش کر دیا، تو دوبارہ اسلام کا ورلڈ آرڈر آ جائے گا۔ مفتی صاحب، اب بڑا اہم ترین سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں، اور آپ نے چونکہ اس وقت ظاہر ہے پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے، تو آپ نے ذرا یہ کنفیوژن دور کرنی ہے۔ بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا مل گئی ہیں، بڑی تھن سی لائن ہے، لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اپنا ختم کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے ایک اسلامک اسٹیٹ میں غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تھوڑی گفتگو آپ نے ابتدائی طور پہ تو فرمائی اس بارے میں، اس کو تھوڑا سا اور کھولیں بات کو۔ بنیادی طور پر تو گزارش یہ ہے کہ جہاں تک غیر مسلمز کے ساتھ تعلقات اور جو رویوں کا تعلق ہے، تو بڑا اسلام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق، انصاف اور عدل سے کام لو۔ ٹھیک، یہاں تک فرمایا یجب عنہ کف الاذی، ان میں کسی کو تکلیف نہ دو، ان کو شر نہ پہنچاؤ، ان سے رواداری کرو، ان کے اوپر سخاوت کرو، ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ، اور بعض صورتوں میں اگر وہ آپ کے پڑوسی ہیں تو پڑوسی کا حق انہیں دو۔ اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک بکری ذبح کی اور اپنے خادم سے فرمایا اس میں سے گوشت میرے پڑوسی کو دے آؤ۔ اللہ اللہ اللہ، اس کا حضور وہ تو یہودی ہے، تو آپ نے فرمایا یہودی ہے تو کیا ہوا، پڑوسی تو ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے ایک برتن میں پانی پیش کیا، آپ نے پانی پیا اور آپ نے اس یہودی کو بھی دعا دی۔ سبحان اللہ، آپ نے دعا کی ہے اللہ تجھے حسین و جمیل رکھے۔ مرتے دم تک وہ بوڑھا ہو گیا، نہ اس کے بال سفید ہوئے اللہ، اور نہ اس کے چہرے کی رونق غائب ہوئی۔ اللہ، حضور نے اسے بھی دعا دی۔ اللہ۔ تو اسلامی ریاست میں اس طرح کی تعلقات، رحم دلی، سخاوتوں اور حسن سلوک کے عملی واقعات بھرے پڑے ہوئے۔ اب بات یہ ہے فرحان بھائی، جو آپ سے سمجھنی ہے بات، جیسا میں بار بار ریپیٹڈلی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان اور پاکستانی کی حیثیت سے کرنا کیا چاہیے؟ بالکل سر، سب سے پہلے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم پوری قوم جو ہیں وہ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں
اور 100% اس سے اگری کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی جو جان ہے وہ کسی بھی وجہ سے جب تک اس کو قانون کے سامنے پیش نہ کیا جائے، اپنے حصے کی اس کو بات پروف کرنے نہ دی جائے، تب تک آپ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ جس طرح میں نے پہلے آپ سے گزارش کی، یہی وہ زمین ہے، یہی وہ دھرتی ہے جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہماری اپنی اکانومی کے ایشوز ہیں، ہماری معاشرت کے ایشوز ہیں، لیکن یہاں پر سچے عاشق رسول موجود ہیں۔ اب کیا یہ جائے گا کہ ان سچے عاشق رسولوں کو ایسے جہلا کے ہاتھ چڑھایا جائے گا اور ان کے جو کیے ہوئے کرتوت ہیں وہ ہم پر تھوپے جائیں گے جب ہم پوری دنیا میں جا کے یہ کوئی بھی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں گے، ریسرچ آرٹیکل پڑھیں گے، دنیا میں کہیں پہ جا کے پاکستان کے مقدمے کو لڑیں گے۔ دوسرا کام، تیسری بات امپورٹنٹلی یہ کی جائے گی کہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کو ایسی کمپرومائزنگ سٹیٹ، فیلڈ سٹیٹ یا ایسی ریاست ڈکلیئر کیا جائے گا جس میں نہ عدالتی نظام پراپر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ جس کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، نہ جن کے پاس اکنامک سٹیبلٹی ہے، نہ جو اپنی معاشرت اور سیاست کی یا اپنے آنے والے نوجوان نسل کی تربیت کر سکے ہیں اپنے درسگاہوں میں۔ تو اب تو آنے والے وقت میں پاکستان کے خلاف یہ والا پروپیگنڈا ہوگا جس کو روکنے کے لیے ہمارے علماء دین کو، ہماری سٹیٹ کو، ہمارے اساتذہ کرام کو اور سب سے پہلے سر آپ جیسے اینکر پرسنز اور میڈیا کو ایک پازیٹیو رول ادا کرنا ہے، پاکستان کا ایک پازیٹیو چہرہ دکھانا ہے۔ کتاب الشفا، گھروں میں باہمی اتحاد و محبت کے لیے وظیفہ سن لیجئے کہ جس گھر میں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں سب اہل خانہ کے درمیان باہمی اتحاد و محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ نیک سلوک کرتی ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں صدقہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تجھ سے در در سے ہے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے ہے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے،
حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا۔ اللہم صلی